ناظرین، ایران اسرائیل کی جنگ کو ایک ہفتے سے زائد دن گزر چکے ہیں۔ کشیدگی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور کشیدگی میں اضافہ اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ پہلے ہی پہل کر چکی تھی جنگ کے لیے، جس کے بعد ایران نے اپنے دفاع کا ایک حق استعمال کرتے ہوئے پورا ان کو بھرپور جواب دیا اور ان کے پرخچے اس ٹائم اڑ رہے ہیں کافی زیادہ۔ ان کا جو غرور ہے وہ خاک میں مل رہا ہے صہیونیوں کا، کیونکہ صہیونی فوج جو ہے وہ ایرانی فوج کو اپنے سے کمزور سمجھ رہی تھی۔ صہیونی فوج یہ سمجھتی تھی کہ ایران بھی فلسطین جیسا ہی ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی ایک بھول تھی جس کا خمیازہ اب یہ بھگت رہی ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ خطے کی صورتحال جو ہے امن و امان کی وہ خراب ہو جائے اور جنگ کا ایک دور شروع ہو جائے۔ جنگ تو ویسے شروع ہو ہی گئی ہے، ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں اس جنگ کو، اور اب یہ جنگ جو ہے طول پکڑتی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ جنگ خالی ایران اور اسرائیل کے درمیان تھی، لیکن اب اس کے اور بھی کئی رخ آ رہے ہیں سامنے، کیونکہ سب سے پہلے ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس ساری جنگ میں انوالوڈ ہے اور سپورٹ کر رہا ہے اس کو، اسرائیل کو ہر لحاظ سے، چاہے وہ ویپنز دینے کے معاملے میں ہوں، چاہے اپنی فوج کو اسرائیلی فوج کے ساتھ بھیجنے کا معاملہ ہو، یا اسرائیل کی فوج کو سپورٹ کرنا ہو اپنی ملیٹنٹ پاور کے ذریعے۔ امریکہ انڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالوڈ ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ نے مارکو روبیو نے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا اس تنازع سے یا اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ایران جو ہے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور وہ کیا کہتے ہیں سرنڈر کر دے گا اور یہ فیصلہ کر دے گا کہ اب سے وہ اپنے جوہری پروگرام پر کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ ایران جو ہے دنیا میں بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی ایک نیوکلیئر پاور بننے جا رہی ہے، اور کافی حد تک یہ یورینیم کی افزودگی میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے ایران میں، اور اسی خوف سے کہ کہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز نہ بن جائے یا یہودیوں کو، جیوش کو آنکھیں نہ دکھانا شروع کر دے، ان کے برابر میں نہ آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم ممالک میں پاکستان جو ہے وہ بھی ایٹمی قوت ہے، اب اس کے بعد ایران بھی ایٹمی قوت بننے جا رہی ہے۔ یہ اب معاملہ اس طرح ہے کہ امریکہ بھی اب اندر ہی اندر سے خوف زدہ ہے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو لے کر۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صاف صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے جوہری پروگرام کو بالکل بھی نہیں روکیں گے، کیونکہ جوہری قوت بننا ایران کا بھی حق ہے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے جوہری قوت بننا چاہ رہا ہے، جو کہ بالکل جائز ہے، لیکن یہاں پر امریکہ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا بھی استعمال کیا ہے، اندر ہی کھاتے جو سارا انہوں نے ڈیل کیا ہے اس معاملے کو لے کر کہ وہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ ایران جو ہے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے قابل نہیں ہے، نہ ہی وہ صحیح طریقے سے اس کا استعمال کر پائے گا، تو اس لیے ایران اپنا نیوکلیئر پاور جو ہے یا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اس پر کام نہیں کر سکتا۔ مگر بات پھر وہی ہے کہ اگر یونٹی ہو، اسٹرینتھ ہو، فیتھ ہو، تو پھر آپ جس مرضی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو کامیابی ملتی ہی ہے، اور وہی مثال اس وقت ایران ہے۔ یہاں پر امریکہ کافی زیادہ چونک گیا ہے کہ ایرانی قوم اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی دلیر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی یونٹی ہے۔ اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے نا تو ایرانی قوم جو ہے وہ اپنے سے سپیریئر تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے، اپنے برابر بھی ایسے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتی ہے، ان یہودیوں کو یا جیوش کو کچھ بھی نہیں سمجھتی ہے، تو پھر یہ ان کی بہت بڑی ایک بھول تھی، لیکن اب سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو پنگا لیا ہے وہ اسرائیل نے لیا ہے امریکہ کی شے پر، امریکہ نے انڈائریکٹلی اس کا استعمال کیا ہے، تو اس نے اٹیکس کرنے شروع کر دیے، پہلے تہران میں، پھر اصفہان میں، پھر دیگر شہروں میں، لیکن پھر اس کے بعد جو ڈرونز کی یا سپر سونک بیلسٹک مسلز کی جو برسات ہوئی ہے وہاں پر،
اسرائیل میں وہ ناقابل بیان ہے، بلکہ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا ایسا، ہمارے لیے تو وہ تاریخی لمحہ تھا، ان کے لیے ناقابل بیان تھا، جس میں اسرائیل کا غرور خاک میں مل گیا۔ اور اسرائیل نے پھر امریکہ کو صاف صاف کہا ہے کہ وہ کود پڑے باقاعدہ اس جنگ میں مدد کرے۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے سجیل میزائل کا استعمال کیا جا چکا ہوا ہے اسرائیل پر، اور سجیل ان کا کافی پاورفل میزائل ہے، جس طرح خیبر میزائل ہے، یہ دونوں میسلز کا ہم نے سنا ہے، لیکن استعمال سجیل ہوا ہے۔ پھر اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا، یہ بھی ان کی کمزوری کی ایک علامت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے روز بات کی جاتی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ طاقت کا ایک غلبہ ہے، وہ دھار رہا ہے، اور ہم لوگ ان کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں، ایرانی فوج کے سامنے۔ ایران کے نیوکلیر فیسلٹیز پر بھی انہوں نے بمباری کی ہے، لیکن اس کا جواب پھر اس طرح سے دیا ہے ایران نے اسرائیل کو کہ ان کا پورا شہر تل ابیب تقریباً 60 سے 70% کے لگ بھگ تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ اگر آپ کو بتائی جائے تو یہ معاملہ اگر جنگ میں کوئی ثالثی کا صحیح سے کردار نہ ادا کیا جائے عالمی قوتوں کی طرف سے، یا جنگ بندی کی طرف زور نہ دیا جائے، یا سیز فائر نہ ہوا دونوں ممالک کے مابین، تو یہ معاملہ جو ہے خالی مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا۔ مڈل ایسٹ تو متاثر ہوگا ہی ساتھ یہ معاملہ ورلڈ وائڈ پھیل جائے گا۔ ناظرین، جو اب صورتحال ہو گئی ہے اس میں امریکہ جو ہے پہلے تو انڈائریکٹلی خالی سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، لیکن اب وہ کھل کرنا فرنٹ لائن پر آ چکا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ کی جانب سے اب یہ ساری بات منظر عام پر آئی ہے کہ اگر ایران آج سے کچھ دن قبل نیوکلیئر پیکٹ پر یا نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر لیتا یا مذاکرات کی میز پر آتا تو پھر یہ جنگ کی صورتحال نہیں ہونی تھی، اور نہ ہی اسرائیل جو ہے وہ ایران پر اٹیک کرتا دوسرے الفاظ میں۔ لیکن اگر بات کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو وہ مستقل اپنے سٹیٹمنٹس کو تبدیل کر رہی ہیں۔ پہلے اندر ہی کھاتے ان کی یہ پلاننگ بن رہی تھی کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے دی وال اسٹریٹ جرنل نے اور بلوم برگ نے، تو پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، نہ ہی کوئی کیا کہتے ہیں میں نے منظوری دی ہے کسی بھی قسم کے حملے کی ایران پر۔ لیکن اب جو نئی بات سننے میں آئی ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ یعنی ٹرمپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی منظوری نہیں دی حملے کی، اور نہ ہی ایون کہ پلان کوئی بن رہا ہے، لیکن اب وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 2 ہفتوں میں حملے سے متعلق کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ حملے کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کا جواب جب مانگا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے تو صاف صاف انکار کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں گریز کرنے کی کوشش کی گئی جواب دینے سے۔ ایران پر حملے کا فی الحال منصوبہ نہیں ہے، اور میرے کسی بھی پلان کے متعلق دی وال اسٹریٹ جرنل کس طرح جانتا ہے بخوبی، جبکہ میں نے ابھی کوئی بات حتمی کہی نہیں۔ تو یکدم پہلے انہوں نے یہ پلان کیا تھا امریکی حکام نے کہ اس طرح ہم نے حملہ کرنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تہران خالی ہو جائے، اور اپنے مڈل ایسٹ میں جو بھیجے ہیں انہوں نے فوجی اڈے قائم کیے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن یکدم اب بیان اپنا تبدیل کر دیا کہ ابھی کوئی حملہ نہیں کرنا ہم نے، اور نہ ہی میں نے کوئی منظوری دی ہے۔ وہ ایک طرح سے پہلے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو انڈائریکٹلی، پھر کھل کے سامنے آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں اعلان سپورٹ کریں گے، پھر یکدم ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ کافی تعجب کی بات ہے کہ کہنا کچھ کرنا کچھ اور پھر بعد میں کوئی اور بات کرنا یا کوئی اور فیصلہ لینا۔ یہ ابھی فی الحال یا تو ٹرمپ مینیپولیٹ کر رہا ہے، یا خود اس ٹائم ٹرمپ جو ہے وہ کنفیوژن میں ہے کہ کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں۔
ناظرین، اس کشیدگی کے پیش نظر جتنے بھی یورپی ممالک ہیں وہ سارے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ، اور ان کی بظاہر تو یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ ثالثی کا کردار ادا ہو اور دونوں ممالک کے مابین سیز فائر کا معاہدہ جو ہے اس پر دستخط ہو جائے، لیکن جو اب صورتحال امریکہ کی جانب سے ہو گئی ہے، جو امریکہ کا اب رد عمل ہے ان کے تنازع میں، وہ یہی ہے کہ اب وہ بھی اسرائیل کے ساتھ فرنٹ لائن پر ایران کو جواب دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور اگر امریکہ اس معاملے میں کود گیا ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، بالخصوص برطانیہ، جرمنی اور فرانس، یہ تینوں ویسے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اگینسٹ تھے، اور اب تو یہ بھی بظاہر ان کے ساتھ مل کر کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور جنگ میں وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوں گے فرنٹ لائن پر۔ اس سارے جنگ میں ان تینوں ممالک نے بھی کود پڑنا ہے، برطانیہ، جرمنی اور اس کے علاوہ فرانس نے، اور پھر اس کے بعد اگر اسرائیل کو اتنے ممالک سپورٹ کر رہے ہوں گے تو ایران بھی کوئی نہتہ ملک نہیں ہے۔ اول لڑ وہ شیروں کی طرح ہی رہا ہے، لیکن رشیا اور چائنا نے تو صاف صاف کہہ دیا ہوا ہے، وہ بھی پاکستان، یہ ممالک جو ہیں یہ کنفرم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ یہاں پر یہ بھول رہا ہے کہ اگر وہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے ایران میں تو اس کا نتیجہ خدا نخواستہ جنگ عظیم سوم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ورلڈ وار 3 کی صورت میں۔ ایٹمی جنگ سے یہ معاملہ کم ہوگا نہیں، اللہ پاک اپنا رحم کرے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا عین ممکن صورتحال ہو سکتی ہے، کوئی سیز فائر کا امکان ہے یا سیدھا کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے؟ لازماً کمنٹ سیکشن میں اپنی اوپینینز دیں۔ میں حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔